مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں گے۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ بھائی اجاز ہمارے درمیان میں ہیں، ہم بھائی کے ساتھ مل کر یہ دونوں آیات پڑھیں گے۔ اسی کام میں آپ کو میرا سلام۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ خوشحال ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ ہر ایک انسان خدا کے حضور میں وہ مبارک ہے جس کی خطائیں بخشی گئیں۔ یہ زبور جو ہے مقدس بزرگ داؤد نے لکھا، اور وہ اس زبور میں اپنے اس تجربے کو بیان کر رہی ہیں۔ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اپنے اس تجربے کو بیان کر رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ تجربہ، وہ جذبات، وہ احساسات جب انسان کو معافی مل جاتی ہے، جب ایک شخص جس کو معافی مل گئی ہو، جب اس کی خطا بخش دی گئی ہو، جب اس کا گناہ بخش دیا گیا ہو، تو اس کے بعد جو اس کے اندر خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، یہ اس بات کو مقدس بزرگ داؤد بیان کر رہی ہے کہ وہ مبارک ہے۔ اگر کوئی شخص اقرار نہیں کرتا، اگر کوئی شخص اپنی غلطی کو مانتا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو کھوکھلا سا محسوس کرتا ہے، کھوکھلا پن اسے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اقرار کر لیتا ہے، جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اسے راحت ملتی ہے۔ اسے کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے، اسے خوشی ملتی ہے۔ اور زبور نویس اس بات کو بیان کر رہا ہے، اس خوشی کو، اس اطمینان کو، اس تسلی کو بیان کر رہا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انجانے میں کوئی ایسی بات، انجانے میں کوئی ایسا کام، ہمارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جن کا ہمیں احساس نہیں کہ یہ ہم خطا کر رہے ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی زبور میں زبور نویس بیان کرتا ہے کہ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے، ہمیں کس کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ اسی زبور میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، اسی میں نو کہ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں۔ ہر ایک انسان اگر کسی نے توبہ کی ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ کوئی مجھے ایسا شخص دکھا دے جس نے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی۔
हर एक इंसान खता करता है, लेकिन मुबारक है वो जो इकरार करता है। हमें घोड़े या खच्चर की मानद नहीं बनना जो क्या करते हैं, वो जिद करते हैं, उनको समझ नहीं है। अपने आप को हम ये नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून के बगैर हम नामुकम्मल हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करने से, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। फिर हम क्या है, हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं। अपने अमाल के सबब से नहीं, खुदावंद के फजल के सबब से, खुदावंद की बख्शिश के सबब से हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूर में रखते हुए कहता है कि मुबारक है वो शख्स, क्या कहते हैं कि मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई। उससे क्या खता हुई? खुदावंद ने उसे चुना। जब शाऊल बादशाह से नाफरमानी हुई, खुदा ने क्या हुक्म दिया था, लेकिन उसने हुक्म को माना नहीं, तो खुदा ने फिर उसे मैसेज भेजा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और खुदा ने उसे ये मैसेज भेजा कि अब तुझसे बादशाही ले ली जाएगी। और वो बादशाही किसको दी? खुदा ने शमूएल नबी को भेजा कि जाकर यिशै के बेटों में से एक को, जब हम शमूएल की पढ़ते हैं पहली किताब उसका 16वां बाब सुन ले, 16वां बाब, तो उसमें जिक्र है खुदा ने मुकद्दस बुजुर्ग शमूएल नबी को भेजा कि जाकर यिशै के बेटे में से जिसका मैं तुझे कहूंगा उसको क्या करना है, उसको मसा करना है। और वो जाता है। जब यिशै के बेटों को बुलवाया गया, पहले बेटे को बुलवाया, खुदा ने कहा नहीं, ये वो नहीं। दूसरे को बुलवाया, खुदा ने कहा नहीं, ये भी नहीं। तीसरे को बुलवाया, चौथे को, पांचवें को, छठे के, सातवें को, सातों बेटे दिखा दिए गए। शमूएल नबी कहते हैं कि बस यही तेरे बेटे हैं। यिशै कहता है हाँ एक है, अभी एक रहता है अभी, वो फिर उसको भी बुला लो। वो क्या करता है? ये तो जंगजू है, ये तो जंग करना जानते हैं, इनको पता है कैसे मुल्क के इंतजाम को चलाना है। वो तो भेड़ बकरियां चुराने वाला है। वो क्या करता है? वो तो भेड़ बकरियों का क्या है, वो चरवाहा है। तो मुकद्दस बुजुर्ग शमूएल कहते हैं कि उसको बुला लाओ। और जब हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं कि जब उनको बुलवा लाए, तो खुदा ने फरमाया कि हाँ यही है, हाँ यही है, यही दाऊद है जो मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। हालेलुया। खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते लिखे, और यिशै ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला, और शमूएल ने यिशै से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना। फिर शमूएल ने यिशै से पूछा क्या तेरे लड़के यही हैं? उसने कहा कि सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यिशै से कहा उसे भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम यहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया उठ और इसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। जैसे ही उसको मसा किया, लिखे किसकी? खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया, और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हो गई।
جب خدا کسی کو چنتا ہے تو پاکر کا مسا بھی دیتا ہے. ہاللیلویا. کس کا مسا دیتا ہے؟ پاکر کا مسا اس شخص پر آ جاتا ہے. لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اقرار نہیں کرتے، جب ہم اپنی خطا کو مانتے نہیں، گھوڑے یا خچر کی مانند بنتے ہیں، تو پھر خدا کا روح ہم میں سے اٹھ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی. خدا کی روح جب اٹھ جاتی ہے ہماری زندگی سے، پھر بری روح ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. پھر بری روح ہمیں کیا کرتی ہے؟ ستاتی ہے. پھر انسان کی جو حالت ہے وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. مقدس بزرگ داؤد، جس کو خدا نے چنا، خدا نے مقرر کیا، ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا ملک کا بادشاہ بنا، کیونکہ خدا کو وہ پسند آیا، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا. لیکن اس کی زندگی میں ناکامی آ گئی. کس کی وجہ سے؟ خطا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. اس کی زندگی میں، حالانکہ جب ساؤل نے دیکھا کہ جاتی جولیت جو للکارتا ہے، خدا نے جاتی جولیت کو داؤد کے حوالے کر دیا، کیونکہ خدا داؤد سے محبت کرتا تھا. خدا کے حکموں پر چلنے والا داؤد فتح حاصل کرتا رہا، اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا رہا. لیکن جب اس کی زندگی میں ایک گناہ آیا، ایک ناکامی آئی، ایک خواہش آئی. آج بھی ہماری زندگی میں خواہش آتی ہے، اس خواہش کو دبا دیں، کہیں کہ اے خواہش، میں تجھے خداوند یسوع کی صلیب پر قربان کر دیتا ہوں. ہاللیلویا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس خواہش کے مطابق عمل کیا. ابلیس ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسی چیزیں لا کر کھڑی کر دیتا ہے کہ ہم اگر گناہ کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی داؤد بادشاہ سے گناہ ہو گیا، اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا. کس کو لیا؟ ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا، اسے اپنی بیوی بنا لیا. اور ہتی اوریا کو جنگ کے جو اگلے دستے ہیں، جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا ہے، جہاں پر انسان کی جان جا سکتی ہے، وہاں پر اس نے ہتی اوریا کو مقرر کیا، اپوائنٹ کیا، تاکہ یہ مارا جائے. جب اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا، اپنی بیوی بنا لیا، تو خدا ناراض ہو گیا. خدا مقدس بزرگ داؤد بادشاہ سے ناراض ہوا. خدا نے اس کے بیٹے کو مارا. وہ بیٹا جو بیتسبا سے تھا، جو پہلے ہتی اوریا کی بیوی تھی، جس کو داؤد بادشاہ نے پہلے جنگ کے پہلے دستوں میں مقرر کیا تاکہ یہ مارا جائے، اور وہ مارا گیا. جب وہ مارا گیا تو اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ جاؤ، جو ہتی اوریا کی بیوی ہے اس کو لے آؤ، کیونکہ اس کا شوہر مر گیا ہے. جب اس کی بیوی کو لے آئے تاکہ وہ داؤد کی بیوی بنے، تو خدا ناراض ہوا. بعض بات ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے، لیکن جب ہم اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ دولت کی کمی اور دولت کی فراوانی انسان کی زندگی میں گناہ کو جنم دیتی ہے. کیسے؟ جب دولت کی کمی ہوتی ہے تو انسان ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ جلدی سے امیر ہو جائے. ایسے ہی ہے، وہ امیر ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور جب دولت بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس میں برائی کی روشیں بھی آ جاتی ہیں.
اکثر آپ کو اپنے ارد گرد بڑی مثالیں نظر آئیں گی کہ جب ان کے پاس دولت نہیں، پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کی زندگی میں سادگی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی زندگی میں دولت آئی، ان کی زندگی میں گناہ آ گیا، بدی آ گئی، اور اس وجہ سے پھر کیا ہے، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ مقدس بزرگ داؤد بادشاہ کے پاس اختیار تھا، اتھارٹی تھی کہ وہ ملک کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے بیتشبا کو دیکھا، اس شخص کی بیوی کو، ہتی اوریہ کی بیوی کو دیکھا اور اس کو اپنے پاس بلا لیا اور ہتی اوریہ کو مروا دیا، تو تب خدا نے ناتن کو بھیجا۔ اکثر انسان کہتا ہے منو کڑا کوئی دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے انسان، یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی نظر میں نہیں ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، مجھے کوئی جان نہیں سکتا، میرے دل کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، میرے دل میں کیا چل رہا ہے کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ لیکن خدا دلوں اور گردوں کے حال جانچنے والا ہے، خدا جانتا ہے، خدا کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور خدا نے پھر مقدس بزرگ داؤد بادشاہ کے پاس اپنے نبی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اپنے نبی ناتن کو بھیجا کہ جا کر اس کو کیا کہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اب سنیں کہ خدا پھر ہمیں نصیحت کرتا ہے جب ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، تو پھر خدا اپنے کلام کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ خدا اپنے خدام کو بھیجتا ہے، خدا انبیاء کے ذریعے انسان کو اپنے پیغامات پہنچاتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں جب سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر داؤد کے پاس ناتن نبی کو بھیجا، اور لکھے اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے۔ ڈائریکٹ بات نہیں کی، اس کو تمثیل کہی ہے کہ کیسے، کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، یعنی اس کے پاس بڑے مویشی تھے، بہت زیادہ مویشی تھے۔ بس اس کے پاس ایک بھیڑ تھی جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالہ میں کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں کچھ نہ لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امیر شخص ہے، ایک غریب شخص ہے۔ امیر کے پاس بڑے جانور ہیں، غریب کے پاس ایک ہی بھیڑ کا بچہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مسافر آیا امیر کے پاس۔ اب امیر نے اپنی بھیڑوں میں سے، اپنے ریوڑ میں سے کوئی ایسا جانور نہیں لیا کہ اپنے جو مسافر ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی۔ کس کی بھیڑ لے لی؟ غریب کی، اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس پر بشدت بھڑکا۔ اب داؤد کیا کر رہا ہے؟ اس شخص پر غصہ کر رہا ہے۔ کون ہے وہ شخص جس نے اس غریب پر ایسا کیا؟ اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا وہ واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بننا پڑے گا۔ کتنا چوگنا؟ کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ کون ہے وہ تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ تو مجھ سے تو مان، تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں،
اپنی مرضی سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں۔ خدا کتنے بڑے الفاظ کہہ رہے ہیں، خدا نے کتنی آفر کر دی کہ تو مجھ سے تو مانگتا، تو اپنی مرضی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، ساؤل کا گھرانہ تجھے دے دیا، ساؤل کی حکومت تجھے دے دی، میں نے اتنا بڑا ملک تجھے دے دیا، میں نے یہودا کو دے دیا، میں نے ہر چیز تیرے ہینڈ اوور میں کر دی، تو مجھ سے تو مانگتا۔ تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ آج بھی انسان اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو آگے کیا لکھا ہے کہ تو مجھ سے تو مانگ۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ ہتی اوریا کو تلوار سے مارا، تو نے یہ غلط کیا، اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی عمون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار الگ نہ ہوگی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کی سزا ہوگی۔ تو نے گناہ کیا، تو نے اتھارٹی کا ناجائز جو ہے استعمال کیا، اب کیا ہے؟ تلوار کبھی تیرے گھر سے الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا۔ کتنی بڑی سزا! میرے عزیزو، ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر اس کی سزا ملتی ہے۔ وہی داؤد جسے خدا نے چنا، ملک کا بادشاہ بنایا، خدا نے اس سے مال غنیمت سے نوازا، بہت سی اس کی بیویاں تھیں، خدا نے اس کو سرفراز کیا۔ آج بھی خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، عزت بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن عزت گوان کتنی دیر لگتی؟ سیکنڈ۔ ابلیس کا کام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں برائی کو، بدی کو لانا۔ آپ کی زندگی میں خواہش آتی ہے، اس کو رد کریں۔ مانگنا ہے، خدا سے مانگیں۔ کس سے مانگیں؟ خدا سے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات پر غالب ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر اقرار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے خدا کی حضوری میں۔ یہ بات خدا کا بندہ مقدس بزرگ داؤد بادشاہ میں سکھانا چاہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خدا کی حضوری میں ہر وقت اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ گھوڑے یا خچر کی مانند ضد نہ کریں، بلکہ اعتراف کریں، تاکہ جب ہم اعتراف کریں گے تو پھر خداوند ہمیں معاف کرے گا۔ معافی جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کو بحال کرتی ہے۔ معافی کیا کرتی ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بحال کرتی ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمارا تعلق جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ افسیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر خون بہائے ہمیں معافی نہیں ملتی۔ پرانے عہد نامہ میں لوگ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے قربانیاں گزرانتے، وہ اپنے ہاتھ جانور پر رکھتے تاکہ جو ان کے گناہ ہیں وہ جانور پر لاد دی جائے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح وہ ہمارے لیے خدا کا بندہ ہے، جو ہمارا گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ خدا کے کلام مقدس میں جب افسیوں کا اس کا پہلا باب 7 پڑھے لکھے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے۔ ہمیں آج بھی خدا معاف کرنا چاہتا ہے، آج بھی خدا ہمیں بخش دینا چاہتا ہے، خدا آج بھی
ہمارے ساتھ رفاقت کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیج کر خدا نے اپنی مرضی کو پورا کیا، اور خدا یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کیا۔ یہ نہ سمجھے خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کا خون ہمارے لیے کفارہ بنے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں، ہمیں ہمارے قصوروں کی معافی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ اور وہ خون کس کا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا۔ لکھے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ لیکن کیسے؟ وہ شخص مبارک ہے جس کی خطا بخشی گئی، لیکن کیسے؟ جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا۔ اقرار کرنا ضروری ہے، اور جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر ہمیں معافی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہے۔ لکھے کہ وہ متبادل ہے، وہ خدا کا برا ہمارے لیے متبادل بنا تاکہ ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ جب ہم پطرس کا پہلا خط خدا کے کلام مقدس میں سے اس کا پہلا باب 18ویں آیت پڑھے تو لکھے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے یا چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی۔ ہمارا چال چلن، لکھے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، غم زدہ ہوا۔ کیونکہ انسان کے خیالات لڑکپن سے ہی برے ہیں۔ اس لیے لکھے کہ ہمارا چال چلن نکما ہے۔ ہمارا چال چلن، لکھے کہ خدا کے کلام میں ہماری راست بازی ناپاک دھجیوں کی مانند ہے۔ ہماری راست بازی بھی ناپاکی کی مانند ہے۔ سو ہم کیسے پاک ہوتے ہیں؟ اقرار کر کے خداوند یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہماری جو خلاصی ہے، نہ قربانیوں سے، نہ مینڈوں سے، نہ بکروں کے کسی کے خون سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہماری خلاصی کس سے ہوئی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے خون سے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم اقرار نہیں کرتے تو پھر خداوند کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص بتا دے جس نے توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد اس سے غلطی نہیں ہوئی، سب نے، لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب 22ویں آیت پڑھے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں۔ کس سے پاک کی جاتی ہیں؟ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، میں بالکل پاک صاحب ہوں، میں راست باز ہوں، تو خدا کا کلام پھر کیا کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ فریب دیتے ہیں، اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ خدا چاہتا ہے۔ یہی بات مقدس بزرگ داؤد ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی۔ کیسے خطا بخشی جاتی ہے؟ اقرار کرنے سے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ پھر ہمیں ہر وقت اقرار کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت کس کی ضرورت ہے؟
اقرار کی ضرورت ہے. ہر وقت خدا کے حضور میں اقرار کرتے رہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، میری خطاؤں کو بخش دے. خدا کا بندہ مقدس بزرگ ایوب صابر وہ لکھیں کہ اس جیسا راست باز اس وقت کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود وہ اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانتا تھا. وہ خدا کے حضور میں اپنے بچوں کو پاک کرتا تھا. لکھا ہے پاک کیسے کرتا تھا؟ قربانیاں گزران کر، بغیر خون بہائے معافی نہیں، خون کے ذریعے وہ پاک کرتا تھا تاکہ خدا کے حضور میں وہ رہیں. خدا کے کلام میں لکھے اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے. اقرار کریں گے معافی مل جائے گی. یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا فقیوں فریسیوں کو کہ تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تم خشکی سے تری تک سفر کرتے ہو اور ایک مرید کر لیتے. جب مرید کر لیتے اس کے اوپر روایات کا اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اسے جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. ہم نے جہنم کا فرزند نہیں بننا، بلکہ ہم نے زندگی کو حاصل کرنا. خطاؤں کو کیا کرے بخشنے والا اس نے اپنے خون کو ہمارے لیے بہا دیا ہے تاکہ ہم کیا ہوں؟ پاک ہوں. صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقرار. ہر وقت اقرار کرتے رہا کریں، اقرار کرتے رہا کریں خداوند میں اعتراف کرتا ہوں تیری حضوری میں، مجھے معاف کر. میرے منہ سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلا ہے جو آپ کو پسند نہیں، مجھے معاف کر. آمین. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آئے ہم سب خداوند کے حضور میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے.